السلام علیکم. جی وعلیکم السلام حسن اللہ یاری صاحب، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. کیا نام ہے؟ کہاں سے کال کیا بھائی صاحب آپ نے؟ مصر نام ہے آگا، پہلے بھی آپ سے بات ہوئی ہے ایک بار، چند سوالات تھے اس پہ بات کی تھی آپ سے۔ چہرہ آپ کا آشنا لگتا ہے ویسے. مدثر نام؟ مدثر بھائی، مدثر کہاں، کس شہر جی میں رہتے ہیں؟ جی جی لودھرا میں آگا، کہاں پہ؟ لودھرا شہر، یہ باولپور کے پاس، ملتان اوکے شہر کے اوکے. ساتھ۔ اللہ آپ کو عزت دے. حکم کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ آگا پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ اپنا جب جمع و تدوین قرآن ہو رہی تھی ہم، اس وقت جو ہے ہمارے کتب میں نا، یہ فقہ جو جعفریہ ہے اس کتب میں آتا ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے وہ ایک نسخہ تیار کیا تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کرتا تھا۔ ہم. کیا وہ قرآنی نسخہ جو ہے پھر، کیونکہ اس کو تو قبول نہیں کیا گیا، کیا وہ قرآنی نسخہ جو ہے وہ ائمہ کرام علیہ السلام کے پاس رہا، یعنی یک بعد دیگرے جیسے ائمہ کرام علیہ السلام آئے، حسن عسکری، اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام آئے، ان تک رہا؟ تو اگر ان کے پاس رہا تو پھر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت میں اس دوران وہ کہاں چلا گیا؟ پھر دیکھیں اگر اس سے پیچھے جاتے نا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، تو یہ جو فقہ جعفری ہے یہ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی پھیلا تھا نا، تو اس دوران وہ کہاں گیا؟ اس کے بارے میں تھوڑا رہنمائی کریں گے۔ آپ کے بخاری میں جو لکھا ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآنوں کے ساتھ کیا ہوا نا؟ جی آگا وہ تو اچھی طرح جلا پتہ دیا. ہے۔ ہاں، جلا دیا. ختم بات. جی جی بالکل۔ ہاں، جلا دیا. اچھا کام کیا. جو قرآن کو جلاتا ہے وہ اچھا کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے. نہیں آگا میں ان کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، استغفر اللہ، میں ان کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، میرا یہ سوال ہے کہ دیکھیں تو مولا عرض علی یہ علیہ ہے، السلام والا ہم نسخہ یہاں قبول پہ نہیں یہاں کیا۔ پہ دو عقیدہ ہے نا، دو عقیدہ ہیں. ایک عقیدہ یہ ہے جی آگا کہ قرآنوں کو جلایا گیا. ٹھیک ہے نا، آپ جو بخاری مسلم جی کا ہے. البتہ بخاری مسلم میں یہ نہیں لکھا گیا کہ اہل بیت علیہ السلام کا بھی قرآن جلایا گیا. انہوں وہ بخاری میں یہ لکھا ہے کہ اپنے نسخے کے علاوہ سب قرآنوں کو عثمان نے جلا دیا، اپنے قرآن کے علاوہ. جی، پھر اور مروان دوسری نے بھی کتب، حکم آپ کے دیا کہ کتب میں جلا دیے ملتا ہے کہ جائے۔ عبداللہ ابن مسعود کے کتاب قرآن کو لے کے انہوں نے تیل میں فرائی کیا. تیل فرائیڈ چکن ہوتا ہے نا، فرائیڈ، انہوں نے فرائیڈ قرآن بنا دیا کیونکہ وہ چمڑے میں لکھا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ نہیں انہوں نے کیوں تیل میں فرائی کیا اس کو. تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے، امیر المؤمنین علیہ السلام کا قرآن انہوں نے نہیں جلایا، انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے. اور یہ کبھی کبھار اپنے شیعوں صحیح۔ کو دکھاتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ نہیں دکھاتے تھے، شیعوں کو دکھاتے تھے، لیکن اس کو کہتے تھے تم قرآن وہی پڑھو جو عام مسلمان پڑھتے ہیں، وہ قرآن ہے. اور وہ اس میں اللہ کا نور ہے، اس میں تدبر کرو. یہ قرآن جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا ہے، ابھی اس کو ظاہر کرنے کا وقت نہیں آیا. تو وہ مصلحت نہیں سمجھتے تھے کہ اس کو ظاہر کریں، اور وہ کہتے تھے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور پوری دنیا پر جی وہ جی حکومت کریں گے اور ان کے زمانے میں کسی قسم کا تقیہ نہیں ہوگا، تو وہ ظاہر کریں گے. ان کے روایات یہی کہتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی روایات ایک دو نہیں، بہت زیادہ اسی بات کو دہرا رہے ہیں. جی ہاں. ٹھیک جی، اگر چند ایک کتب کا حوالہ دے دیجیے گا تاکہ پھر مزید مطالعے میں آسانی ہو۔ تو یہ جو ہے کتاب القرآن بحار الانوار میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کتاب القرآن بحار الانوار میں تفصیل بہت زیادہ روایات ہیں وہاں پر. جی ہاں. ٹھیک ہے وہاں اچھا پہ ایک اگر یہ پورا دوسرا باب سوال ہے، ہے کہ ایک بہت بڑا سیکشن ہے جمع القرآن، قرآن کی جمع کی کہانی. وہاں پہ انہوں نے روایات جمع کی ہیں، اس میں بہت سارے روایت آپ کو مل جائیں گے. جی ہاں. ٹھیک ہے آگا، ایک اور سوال ہے کہ حروف مقطعات کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہم نے جو پہلے جو اپنے دور میں جہالت کے دور میں پڑھا کہ وہ جی کوڈ ورڈز ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اور ایک تو وہ کنسیپٹ تھا، لیکن دیکھیں کہ حروف پتہ مقطعات ہے، کی جہاں تک میں بات آتی ہے قاری کے وہ ساتھ یہ کہ بات کر رہا تھا نا، اللہ جانتا ہے وہ اپنے آپ کو ساتھ سمجھ رہا تھا مصر کا. وہ مجھے پتہ کیا کہتا ہے، حروف مقطعات کہتا ہے. پتہ ہے آپ کو کیا؟ میں نے بولا کیا کہ وہ عربی میں میرے سے بات کر رہا تھا نا، لیکن وہ ایک دفعہ کہتا ہے کہ جیسے فٹ بال کا میچ ہوتا ہے نا، لوگ اس میں کہتے ہیں 1 2 3 1 2 3، اسی طرح قرآن میں بھی ہے الف بے، مثلا الف لام میم الف. اللہ کی قسم وہ کہہ رہا ہے یہ اس طرح ہے لوگوں کو شوق دلانے کے لیے کہ پڑھو الف لام میم الف لام. اللہ کی قسم وہ یہی کہہ رہا تھا. اس نے پھر عربی چھوڑ دیا، اللہ جاتا ہے عربی چھوڑ کے اس نے انگلش میں کہنا شروع کر دیا 1 2 1 2 3 1 2 3 کہتے ہیں اس طرح. جیسے لوگ فٹ بال کے میچ میں 1 2 3 کہتے ہیں، تو یہ قرآن بھی اسی طرح. جی میرا جو سوال ہے نا وہ
पूरा सुन हम्म, लीजिएगा कि जी जी। अल्लाह ताला का हुक्म है ना कुरान पाक आपके लिए, और आपने इसे पढ़ना है, इसके मुताबिक ज़िंदगी जो है ना हम्म बसर करनी है। और हम्म हमें ये कहा गया कि इसका जो इल्म है वो खुदा और रसूल के अलावा किसी के पास नहीं है। जबकि अगर हम कुरान पाक की तरफ जाएँ ना, कुरान में एक जगह पर अल्लाह फरमा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम को रिलेट करके कि वमन इंदहु इल्मुल मिनल किताब, कि जी आपको जी। किताब का कुछ इल्म दिया, यानी किताब से हम्म इल्म दिया। और एक और जगह पर अल्लाह फरमा रहे हैं कि वमन इंदहु इल्मुल किताब, हमने हम्म, आपको कुल किताब का इल्म अता कर दिया हुआ है। तो फिर जी कुल किताब में तो अगर ये हरूफ-ए-मुक़त्तआत भी आते हैं ना, तो फिर जी जब जी। हरूफ-ए-मुक़त्तआत आते हैं और वो कुल किताब में आते हैं, और दूसरी जगह पे अल्लाह फरमा रहा है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि आपको पूरा कुरान जो है वो रसूल की जो ज़िंदगी है, उससे सीखना चाहिए। फिर रसूल की जी जी। ज़िंदगी में ये हरूफ-ए-मुक़त्तआत भी आते हैं। फिर इनको उम्मत से मख़फ़ी रखा गया है, यानी आम लोगों तक इसको नहीं भेजा गया या पहुँचाया नहीं है, या हमारी जो है ना कमज़ोरी की वज़ह से हम तक नहीं पहुँचा, या जो भी वजह है उसमें मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये हरूफ-ए-मुक़त्तआत हम आम जो तरह के लोग हैं, हमसे इसको दूर रखा गया, उसमें क्या हिकमत है? आ, इसमें देखें ये बाज़ ऐसी चीज़ें ना कुरान मजीद में, और देखें कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि उसके असरार लोगों के पास नहीं है। सिर्फ इस तरह नहीं है कि सिर्फ हरूफ मुक़त्तअ, बाकी कुरान भी यही है। क़द नज़्ज़लना अलैकल जी, किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, हर चीज़ का बयान कुरान में। लेकिन हम जब कुरान पढ़ते हैं ना, हमें नहीं समझ आती। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि कुरान में हर चीज़ का बयान है, वलाकिन ला तबलुगुहु उक़ूलुर रिजाल। कुरान में हर चीज़ का बयान मौजूद है, लेकिन लोगों की अक्ल उस तक नहीं पहुँचती। तो ये चीज़ें किताब महासिन बरक़ी में हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को इस तरह नाज़िल किया है कि आमदन इस तरह नाज़िल किया कि लोगों को समझ ना आए। आमदन इस तरह कि लोग जब उसको पढ़ते हैं, उसमें तअक्कुल करें, तदब्बुर करें, तो पता चल जाता है कि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमें नहीं पता चलता। बहुत सारी बातें हैं कि हमें उससे पता नहीं चल, मतलब कुरान इद्दआ करता है कि इसमें तिबयान है, हर चीज़ की तिबयान है। फिर हम पढ़ते हैं तो हमें तो नज़र नहीं आती ना हर चीज़ के बयान। अलजबरा पढ़ते हैं, मतलब मैथ पढ़ते हैं, वो तारीख पढ़ते हैं, वो कुरान में उसको नहीं मिलता। बहुत सारे शरई मसाइल कुरान मजीद में नहीं मिलता। वो हालांकि ये कहता है कि तिबयान लिकुल्लि शै। तो हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने अमदन ऐसा किया है कुरान मजीद को कि इंसान अगर उसमें तदब्बुर करे तो उसमें पता चल जाता है कि ये किताब जो इसके साथ इसका मुअल्लिम होना ज़रूरी है, ताकि लोग चले जाएं जो कुरान के अमीन हैं, जो कुरान के वही के अमानतदार हैं, वही के खाज़िन हैं, उसके दरवाजे पे चलें। तो अल्लाह ताला ने इस तरह आमदन किया कुरान मजीद में, ऐसी चीज़ें रखी हैं कुरान मजीद में कि लोगों को पता हो कि अगर ऐसी किताब है कि इसके समझने के लिए, इस तरह नहीं कि तुम किताब पकड़ के समझ जाओगे, नहीं। उसको समझने के लिए आपको ज़रूरत है कि जिन लोगों से कुरान खिताब है और जो कुरान के शरीक हैं, इन्नी तारिकुन फीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तज़िल्लू बअदी अबदा किताबल्लाह व इत्तती, जो सिक़्ल हैं कुरान के साथ, शरीक कुरान है, उनके दर पे अपने आप को मोहताज समझे लोग। मैं वो हदीस आपको जी। दिखाऊं। जी एक मिनट में वो हदीस आपको, अगर आप पूछना चाहते हैं पूछ लें, मैं वो हदीस निकालूंगा, आपको दिखाऊंगा। जी, अगर आप ना ये जैसा है, आप ये आ गया भाई, फरमा रहे हैं मैं कि आपको दिखा जो देता हूँ। ये है किताबुल महासिन अहमद बिन मोहम्मद बिन खालिद बरकी। फरमा इसमें ये हदीस है, हजरत सफ़ा नंबर है ये 268। ये हदीस है हजरत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। मैंने कहा इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से, मैंने गलती की, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैस शैउन बिअबअद मिन क़ुलूबिर रिजाल मिन तफ़सीरिल कुरान। लोगों के दिलों से वो चीज़ दूरतर, मख़फ़ीतर, पोशीदातर तफ़सीर कुरान से कुछ भी नहीं है। वफ़ी ज़ालिका तहय्यर अल ख़लाइक़ अजमऊन इल्ला मन शाअ अल्लाह। कुरान की तफ़सीर में तमाम खलाइक़ सरगर्दान हैं, मगर कुछ लोग जिनको अल्लाह ने चाहा कि सरगर्दान ना हो, इनको कोई परेशानी ना हो। वइन्नमा अरादल्लाहु बितअमियतिही फ़ी ज़ालिका अन यंतहू इला बाबिही व सिरातिह। अल्लाह ताला ने आमदन कुरान मजीद को पोशीदा रखा है, कुरान मजीद को मुअम्मा रखा है। अल्लाह ताला ने आमदन कुरान मजीद को ऐसा बयान किया है, लोग उसमें तदब्बुर तो करते हैं, अल्फाज उसको समझ आ जाती है, कुछ समझ आती है, कुछ समझ नहीं आती, लेकिन उसके सब मानी पता चल जाता है कि इंसान को इससे मुराद क्या है, किसकी तरफ इशारा है, ये लोगों को नहीं समझ आती। अल्लाह ताला ने आमदन ऐसा किया है ताकि लोग अय्यंतहू इला बाबी, ताकि लोग अल्लाह के दरवाजे की तरफ चलें।
وصراط اللہ کے صراط کی طرف جائیں وَيَعْبُدُوا وَيَنْتَهُوا فِي قَوْلِهِ إِلَىٰ طَاعَةِ الْقَوَّامِ بِكِتَابِهِ تاکہ اللہ کے اقوال کو سمجھنے کے لیے اس شخص کے پاس چلا جائیں تو جو کتاب کا قیم ہے، کتاب کا قوام ہے، کتاب کا خازن ہے، وَالنَّاطِقِينَ عَنْ أَمْرِهِ وہ جو قرآن مجید کا ناطق اسپوکس مین ہے اس کے پاس چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے عمدن ایسا کیا اور وہ صرف اہل بیت علیہ السلام۔ جی مزید کوئی سوال ہے جی؟ جی آقا، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ فرعون جو تھا وہ ظالم تھا، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اس کو اور بھیجا پھر فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کو، ہاں موسیٰ کو بھیجا، جی، اس کو پھر عبرت کا نشان بنایا فرعون کو۔ اسی طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی، وہ عبرت کا وہاں نشان بنا۔ لوط علیہ السلام ان کی قوم نے اور ان کی خاتون نے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا نہیں کیا، تو اللہ نے ان کو بھی عبرت کا نشان بنایا۔ اسی طرح اگر ہم دیگر کفار کو دیکھیں جو بڑے بڑے گزرے ہیں، وہ سبھی عبرت کا نشان بنے ہیں، لیکن ان میں کوئی بھی ایک ایسا نہیں تھا جو کلمہ گو ہو، جو انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ہے نا وہ کلمہ پڑھتا ہو۔ لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے نا قرآن کریم میں آیا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہوتے تھے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کر دیتے تھے۔ اس کے باوجود ایک یزید بھی ہے ہمارے اسلام میں ایک داخل ہوا تھا پلید، یہ کلمہ گو بھی ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود دیکھیں یہ بہت بڑا فاسق اور فاجر ہے، اس نے وہ بڑے بڑے جرائم کیے ہیں جو اس کے تمام جرائم سے اتنا بڑا نہیں ہے میرے خیال میں، لیکن اس کو عبرت کا نشان کیوں نہیں بنایا؟ اس کی وجہ کیا ہے یا اس میں کیا حکمت ہے؟ تو سب ظالمین کو اللہ تعالیٰ نے سب ظالمین پہ عذاب نازل نہیں کیا نا۔ اس طرح نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے ظالم ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی موت سے مرے ہیں دنیا میں۔ فرعون بھی ایک آدمی نہیں تھا نا، فرعون بھی بہت سارے تھے۔ یہ فرعون جو ہے ایک لقب ہے، فرعون نام نہیں ہے، ایک لقب، ایک ٹائٹل ہے۔ ایک فرعون فرعونہ میں سے ایک فرعون ہے جو غرق ہوا ہے نا، باقی فرعون تو بچے تھے، جی اور باقی فرعون بچے تھے۔ تو اس طرح بہت ہے کہ اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، کافرین کو تم بھی مہلت دے دو، میں بھی مہلت دے دیتا ہوں، ان کو مہلت دے دیتا ہوں تاکہ یہ مزید گناہ کریں، تاکہ ان پہ مزید حجت تمام ہو۔ اور یہ کہنا کہ یزید کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، مہلت بھی نہیں دیا نا، وہ جوانی میں مر گیا۔ یزید کے مرنے کا وقت نہیں تھا۔ یزید جب خلیفہ بنا اس کی عمر کچھ 30 برس کچھ ہے، اس نے 4 سال حکومت کیا، اس کے بعد وہ جو ہے مر گیا۔ وہ یہ بھی کہنا کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کا عمر نہیں کاٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا عمر کاٹا ہے۔ تو دنیا میں بہت سارے ظالم ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوتے تھے جو اپنی طبیعی موت مرے۔ اس طرح نہیں مثلا کہ وہ یعنی مکے کے جو سردار ہوتے تھے بڑے بڑے، وہ ان پہ اللہ کی عذاب آئی ہے، اس طرح نہیں، جو گالی دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بعض ان میں یہ تھے کہ جنگوں میں مرے، بعض ان وہ طبیعی موت میں مرے، اپنی ہی موت سے مرے بہت سارے۔ مثلا ابو لہب جو ہے مرا، جس طرح مرا نا اپنی طبیعی موت، اس طرح تو اللہ کا طریقہ کار نہیں ہے کہ جو گناہ کرتا ہے، جو بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، حتماً اس پہ عذاب بھی نازل ہوتا ہے اسی دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی جلدی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی حکومت سے کوئی بھاگ تو نہیں سکتا، اللہ کی بادشاہت سے کوئی۔ جی سر صحیح ہے۔ آگے ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر ابھی ہم جتنے بھی حسن عشریہ لوگ ہیں، فقہ جعفریہ کے لوگ ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم امام کی نصرت کریں، امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کریں، ہم سب کا ہے، یعنی کہ ان کی مدد کریں، ان کے طریقے پر چلیں۔ کوئی جس طریقے پر بہت سا ایسا نہیں کہ 100% ہم کریکٹ ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم 0% پہ کھڑے ہوئے ہیں، اچھے برے اعمال تو سبھی کر رہے ہیں نا۔ تو اگر ایک شخص ہے وہ اپنے دل میں یعنی کہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ امام کی میں نصرت کروں اور امام کے لشکر کے میں شامل ہوں، ان کی نصرت کر پاؤں، لیکن اگر اسی سوچ کے ساتھ وہ مر جاتا ہے جبکہ ظہور امام سے قبل، یعنی امام علیہ السلام ظہور نہیں فرماتے ہیں، اس سے پہلے وہ اگر مر جاتا ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب امام علی مقام علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو وہ شخص جس کے دل میں یہ تمنا ہوگی کہ وہ امام کی نصرت کرتا، تو وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ اس کا تعلق ہے حقیقت کے ساتھ؟ جی بالکل یہ ایسے بہت سارے روایات میں، یعنی یہ حقیقت بات ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہوگا اور امام کے لشکر میں شامل ہوگا۔ جی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، کیا تاکہ وہ جن کو بہت تمنا تھی کہ امام علیہ السلام کی نصرت کریں، ان کے لشکر میں شامل ہوں۔ جی ہاں جی، اسی کے ساتھ ایک اور اٹیچ ہے سوال کہ
پھر یہ کہا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ منتقم المہدی ہیں، یعنی کہ وہ تمام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر تمام کیے جانے والے مظالم کا بدلہ لیں گے۔ ٹھیک۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جب امام مہدی علیہ السلام آ جائیں گے تو وہ تمام ظالموں کا بدلہ تو لے لیں گے، لیکن پھر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک یہودی عورت جو ہے وہ پتھر مارے گی، پھر ان کا بدلہ کون لے گا؟ ان کا وہ یہ رجعت کے مسائل میں ہے بھائی، یہ رجعت کے مسائل، یہ شیعہ عمری کے اختلاف کے مسائل آپ نہیں پوچھا ہے، رجعت کے کتابوں میں لکھا ہے یہ باتیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ جو ہے شیعہ پروگرام میں آ جائیں۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی آگے ایک اور آپ شیعہ بن کر اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو شیعہ پروگرام میں ٹائم لے لیں، آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ٹائم جو ہے ہمارے بھائیوں کا ہے جو غیر شیعہ ہیں۔